غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کی بڑھتی ہلاکتوں پر اسرائیلی فوج کے اندر بغاوت جنم لینے لگی۔ اسرائیلی فوج حماس کے جنگجوؤں کے خلاف لڑنے سے کترانے لگی۔ اسرائیلی فوج کے مزید 15 سپاہیوں نے ایک خط پر دستخط کر کے اعلان کیا ہے کہ وہ یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ طے ہوئے بغیر اپنے فوجی خدمات جاری رکھنے کو مسترد کرتے ہیں۔ اسرائیلی سپاہیوں کی جانب سے لکھے گئے خط کا بھانڈا اسرائیلی ویب سائٹ ویلا نے پھوڑ دیا۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق اس سے پہلے 138 فوجی بھی اسی موقف پر دستخط کر چکے ہیں۔ اخبار نے یہ بتایا کہ دستخط کرنے والے بعض فوجیوں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ ان کی خالیہ خدمات کا اختتام ہے، جبکہ دیگر فوجیوں نے اس انتباہ کے لیے دستخط کیے ہیں کہ وہ نقطہ اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ مذکورہ خط اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو، وزیر دفاع یوآو گیلنٹ، فوج کے چیف آف سٹاف ہرتزی ہیلفی اور حکومتی ارکان کو بھیجا گیا۔ خط میں جنگ کے خاتمے پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ ہم اضافی اور فعال فوجی اور افسران کو خط کے ذریعے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس طریقے سے فوج میں اپنی خدمات جاری نہیں رکھ سکتے۔ غزہ کی جنگ میں ہمارے یرغمال بھائیوں اور بہنوں کے لیے موت کا فیصلہ سنا رہی ہے۔ ادھر غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے مسلسل حملوں کے باوجود فلسطینی مجاہد صہیونیوں پر مسلسل حملے کر رہے ہیں اور غازہ فوج کو بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں۔ عزیز الدین القاسم بریگیڈ نے جبالیہ کے تل الزعتر محلے میں صہیونی فوج کے ایک مرکاوا ٹینک کو ایک طاقتور بم سے تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کی ہے۔ القسام کے اعلان میں بتایا گیا کہ یہ مرکاوا ٹینک اس میں موجود بارودی مواد اور فوجیوں سمیت تباہ ہو گیا۔ ٹینک تباہ ہونے سے 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ الفالوجہ میں صہیونی فوج کے 2 بلڈوزروں کو ٹینٹم اور یاسین 105 گولوں سے تباہ کر دیا گیا۔ الصفتاوی خیابان پر بھی صہیونی فوج کا ایک اور بلڈوزر القسام کے حملے کے زد میں آ کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ شہدائے الاقصی بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ نترازیم کے علاقے میں متعدد صہیونیوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم 1 غازہ فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے بھی ناہال بریگیڈ سے وابستہ ایک اسرائیلی فوجی کے ہلاک ہونے کی خبر دی ہے۔ صہیونی فوج کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک 5,500 افسر اور عام فوجی زخمی اور معذور ہو چکے ہیں، جن میں سے 748 کی حالت تشویشناک ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں، زخمی اور معذور ہونے والوں کی حقیقی تعداد کو چھپائے ہوئے ہے۔ دوسری جانب روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی RIA نووستی نے ایک سفارتی ذریعے کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ حماس ایک سینئر رکن موسیٰ ابو مرزوق ایک طے شدہ دورے پر ماسکو پہنچے ہیں۔ RIA نے مزید تفصیلات فراہم کیے بغیر کہا کہ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن ابو مرزوق روسی حکام کے ساتھ کئی ملاقاتیں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ روس کے اسرائیل، ایران، لبنان، فلسطینی اتھارٹی اور حماس سمیت مشرق وسطیٰ کے تمام اہم فریقوں سے تعلقات ہیں۔ ماسکو نے بارہا مشرق وسطیٰ کے موجود بحران کا الزام امریکی سفارتکاری نظام پر عائد کیا ہے اور اسرائیلی حماس جنگ بندی اور پرامن حل کی تلاش کے لیے مذاکرات کی بحالی پر زور دیا ہے۔